السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عیسائی جب عیسائیت چھوڑتا ہے تو چھوڑنے سے پہلے شور نہیں کرتا۔ ایک یہودی جب یہودیت چھوڑتا ہے تو اس سے پہلے یہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ یہودیت کے اندر کیا مسائل مجھے درپیش ہیں اور جس کی وجہ سے میں یہودیت چھوڑ رہا ہوں۔ یا ایک ہندو جب ہندوازم پریکٹس نہیں کرتا تو سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے گاڈز اینڈ گاڈسز کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوتا اور لوگوں کو یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ مجھے کیا مسائل درپیش ہیں جس کی وجہ سے میں نان پریکٹسنگ بن گیا۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو مرتد کلاسیفائی ہوتے ہیں، جو اسلام چھوڑتے ہیں، انہیں آخر ایسی کیا سمجھ لیں کہ تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں چھوڑنے سے پہلے سے اعلان کرنا پڑتا ہے اور چھوڑنے کے بعد بھی یہ اعلان کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو مرتدین سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ان کی مختلف کلاسیفیکیشنز ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کبھی مسلمان تھے ہی نہیں، لیکن لائم لائٹ میں آنے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے، غیر مسلموں کی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مسلمان ہونے کا اور پھر مسلمان سے کافر ہونے کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے، حالانکہ وہ شروع سے ہی مسلمان نہیں تھے۔ ان میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کبھی مسلمان تھے ہی نہیں اور اسلام کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے درمیان رہے ہیں اور کچھ مسلمانوں کے بارے میں سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اس کے بعد آ کر اس کی بیسس کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ ایک کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو خود مسلمان تھے جب تو بھی اندر ایک ان کے مسئلے چلتے رہتے تھے، وہ نفس پرستی میں اس قدر ان پہ حاوی تھا کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کب دین سے متنفر ہو کے آگے نکل جائیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو بار بار آ کے سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں نا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، میں وہ سوچ رہا ہوں، میرا تو یہ خیال ہے، مجھے اس چیز سے ایگری نہیں ہے، اس چیز سے میں ڈس ایگری ہوں، اور میرے خیال سے تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہونی چاہیے تھی، اور زمانے کی بدلتی ہوئی رتوں میں یہ اور وہ، اور یہ بار بار آ کے پھر ویڈیوز بناتے ہیں، پھر اسلام سے مرتد ہونے کے بعد پھر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ یہ طرز عمل ہمیں دوسرے مذاہب کو چھوڑنے والوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے۔ حالانکہ وہ لوگ اگر ایتھیسٹ بھی بن جائیں نا دوسرے مذاہب سے تو بھی وہی حرکتیں نہیں کرتے جو یہ کرتے ہیں، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن ان کے اندر ایک احساس ہمیشہ جاگا رہتا ہے کہ تم صحیح دین کو، صحیح راستے کو، صحیح مذہب کو، صحیح طریقے کو چھوڑ کے ایک غلط طریقے کی طرف جا رہے ہو۔ لیکن نفس اتنا ان پر حاوی ہوتا ہے کہ یہ اپنے طرز عمل کی، اپنے اس ڈیسیژن کی کنفرمیشن چاہ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے۔ یہ جو یہ تو اتنا بولتے رہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اندر سے سیٹسفائی نہیں ہے، اپنے ڈیسیژن سے یہ سیٹسفائی نہیں ہے۔ ان کو کنفرمیشن چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے ان جیسے ڈیسیژنز لیے ہیں، یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ لوگ یہ ڈیسیژنز لیں، وہ آ کے جب انہیں کنفرم کرتے ہیں تو ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، لیکن وہ بھی کمپلیٹ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ یہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر ایک نئی ویڈیو لے کے آتے ہیں، کچھ نئے اعتراضات لے کے آتے ہیں، بھئی قرآن میں یہ اور حدیث میں یہ۔ بھائی تمہیں اتنا ہی مسئلہ تھا تو تم تو اس کو چھوڑ چکے ہو۔ جب چھوڑ چکے ہو تو پھر لوگوں کو یہ جسٹیفیکیشنز کیوں دیتے پھر رہے ہو؟ لوگوں سے کنفرمیشن کس چیز کی تمہیں چاہیے؟ باقی لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان کے اندر کچھ نفسیاتی لوچا چل رہا ہے، کچھ نفسیاتی معاملے چل رہے ہیں، کچھ ڈس سیٹسفیکشن کے مسائل ان کے اندر چل رہے ہیں، کچھ سائیکولوجیکل انفیریورٹی کے مسائل چل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں مسلسل ری انفورسمنٹ باہر سے چاہیے کہ میرا ڈیسیژن ٹھیک ہے۔ ورنہ باقی لوگ تو اس طرح ریاکٹ نہیں کرتے۔ جو کوئی ایتھیسٹ ہو جائے، کوئی عیسائیت چھوڑ دے، کوئی ہندوازم چھوڑ دے، اچھا وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں وہ بھی پچھلی زندگی کے بارے میں کم بات کرتے ہیں، اگلی کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں کہ پہلے کیا کرتا تھا اس پر بہت منیمم بات ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کسی نے پوچھ لیا تو اپنی لائف ہسٹری بتا دی، ورنہ ان کا فوکس فارورڈ ہوتا ہے۔
لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا فوکس بیکورڈ ہے اور اندر سے انہیں کوئی نہ کوئی چیز تنگ کرتی رہتی ہے. اور یہ تنگ کرنے والے جب سوشل میڈیا پہ آ کے ویڈیوز بناتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو کسی کالج یا کسی یونیورسٹی میں فیل ہو گیا، اب وہ باہر آ کر سبجیکٹ میٹر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں فیل کیوں ہو گیا، اب مسئلہ نکال رہا ہے سبجیکٹ کے اندر کہ سبجیکٹ کے اندر یہ معاملہ تھا اور سبجیکٹ کے اندر وہ معاملہ تھا. تو بھائی تمہیں اتنی تکلیف تھی تو تم تو اسے چھوڑ چکے ہو. جب چھوڑ چکے ہو تو پھر اپنا راستہ ناپو اور جس راستے پہ چلے اس کے اوپر محنت کرو. لیکن نہیں، تو یہ بیمار لوگ ہیں. ان بیمار لوگوں سے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. ان بیمار لوگوں کے لیے آپ نے دوا کا انتظام کرنا ہے، اور اگر آپ سے دوا نہیں بن پاتی تو دعا کریں، لیکن پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے دین چھوڑنے کے بعد سکون اور چین لے لیا ہے. ان کے اندر ایک ایسی تکلیف اور ایک ناسور آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے رہتے ہیں، اور یہ اپنے تڑپنے کو آزادی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ مچھلی کی زندگی تو پانی میں تھی، پانی سے نکلنے میں اس کی آزادی نہیں تھی. بہرحال، I hope you got the point. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.